الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن سنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہ ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کے فیض اس کے کرم سے ہم آج 20واں سپارہ کریں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات کے ذریعے ہمیں ہمارا شعور بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہدایت کی اس میں 10 آیات ہیں تقریباً، اور پیچھے سے یہ ریلیٹ ہی ہے۔ شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها آلہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درخت کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ جب یہ الفاظ بار بار آئیں گے الہ مع اللہ، یعنی کہ کوئی دوسرا خدا بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، سوالیہ ہے، تو یہاں آپ نے خود سے فوراً بولنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یا اپنا اردو میں ہی کہہ دیں کہ نہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے، اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑھی اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ اچھا، یہ ہے نا پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی۔ پہاڑ جتنا زمین کے باہر نظر آ رہا ہوتا ہے اتنا ہی زمین کے اندر بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کو زمین کو ہلنے نہیں دیتے، یعنی کہ جیسے میخیں گاڑنے کا مطلب ہے کہ میخیں چیز کو ہلنے نہیں دیتی اپنی جگہ سے، اسی طرح پہاڑوں نے زمین کو سنبھالا ہوا ہے۔ اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل ہیں، یہ آپ نے ویڈیو بھی کئی بار دیکھی ہوگی کہ آپس میں پانی ملتے نہیں ہے، کھارا اور میٹھا پانی نہیں ملتے، 2 رنگوں کے پانی آپس میں نہیں ملتے، اور ان کے درمیان پردہ ہوتا ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا۔ یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اب پھر کچھ اور سوال بھی ہیں۔ آیت 62، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون ہے جو اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ واقعی انسان سوچتے کام ہیں، ڈیلی لائف میں بزی رہتے ہیں، بھئی ہم نے یہ کام کرنے ہیں دن کے، اور رات کو سو جانا ہے، صبح اٹھنا ہے پھر وہی کام شروع کر دینے ہیں، یعنی کہ غور و فکر انسان بہت کم کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے 63، وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ یعنی کہ سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھانا، اس سے دونوں طرح کی تاریکیاں مراد ہو سکتی ہیں۔ مشکل میں راستہ دکھانے والا بھی اللہ ہی ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور جب بارش ہونی ہوتی ہے تو پہلے ہواؤں سے ٹھنڈک آتی ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ موسم خوشگوار ہو گیا ہے تو ابھی بارش ہو جائے گی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا تر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب یہ جو ہم نے پچھلی ساری آیتیں پڑھی ہیں، خشکی اور تری کی تاریکیوں میں رہنمائی کرنے والا اللہ ہے، مشکل میں راستہ دکھانے والا اللہ ہے،
ہر تکلیف اور دکھ سے نجات دینے والا اللہ ہے۔ تو پھر دل میں یہ سوال آتا ہے کہ جس رب نے یہ سب بنایا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، تو کیا وہ میرے کام نہیں بنا سکتا؟ ضرور بنا سکتا ہے، مگر ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم اللہ پر نظریں لگائیں، کیونکہ اللہ پر نظریں لگانے والے کبھی بھی محروم نہیں ہوتے۔ دعائیں اللہ سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ ہاں، ٹائم ہوتا ہے اس کی، جس وقت وہ چاہیے ہوتی ہے ہمیں، جو ہمارے لیے بہترین ٹائم ہوتا ہے، وہی اس ٹائم پہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگلی آیت ہے، اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی کہ پہلے ابتدا کی، پیدا کیا انسانوں کو یا جو بھی تخلیقات ہیں اللہ کی، اور پھر وہ مر کھپ جائیں گے تو دوبارہ بھی وہ انہیں بنائے گا، یا تو انہی کو دوبارہ بنانا یہ حشر کے لیے ہے، یا پھر یہ کہ انہی سے ملتی جلتی دوسری مخلوقات بنانا۔ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، یعنی کہ اللہ کے ساتھ جو شریک بناتے ہو۔ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں توحید ربوبیت کا بیان ختم ہوا ہے، اب آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں توحید الوہیت کا بیان ہوگا۔ آیت 66 ہے، بلکہ آخرت کا علم تو انہی لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ اب ان کے 3 باتیں کہہ دی ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں، اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ سب افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ اب ان آیات میں اخروی زندگی کے متعلق منکرین کی بات ہے، یعنی کہ شرک کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ آخرت کا انکار ہے۔ جب آخرت پہ یقین نہیں ہے تو پھر وہ شرک بھی کرتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، اور گناہ جتنے مرضی آئے کرتے رہو، کیونکہ جب جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہے تو کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے، یعنی کہ زمین میں سیر و سیاحت کی دعوت دی جا رہی ہے مسلمان کو، مومن کو، اور وہ بھی عبرت کے لیے، یعنی کہ دوسری قوموں سے عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ جو لوگ جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں عذاب آئے تھے، تو وہاں جا کے سیلفیاں بنانا اور گھومنا پھرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، عبرت کے لیے جائیں تو ٹھیک ہے۔ آیت 70 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو۔ کہو کیا عجب ہے کہ جب عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اچھا، یہ جلدی مچا رہے ہو جس عذاب کی، اس کا ایک حصہ آپ کے قریب ہی آ لگا ہو، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی اس بات سے ڈرا کرتے تھے، کبھی جیسے تھنڈر ہونا یا بارش ہونی یا کچھ، تو وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے اس بات سے کہ کہیں کوئی عذاب تو نہیں آ گیا، کیونکہ قریش مکہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے۔ آیت 74، بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم کا فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں تک ان کی پکار پہنچا سکتے ہو،
اور جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن کر رہتے ہیں۔ اچھا، ایسے لوگ جن کے ضمیر مردہ ہو گئے ہوں، ہٹ درمی ہو، ضد ہو اور اپنی رسموں کو پوجنے والے ہوں، تو ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے انہیں مردہ کہا جا رہا ہے۔ اور یہ بہرے تو آپ کو پتہ ہے سنتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار، اور پیٹ پھینک کر بھاگے جا رہے ہوں، یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ کان بند کر لیں، بلکہ وہاں سے کھسک بھی جائیں، بھاگ بھی جائیں۔ اور کوئی خاص بات نہیں اس میں بتانے والی۔ اگلی آیت ہے، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اب یہ قرب قیامت کی ایک نشانی بتائی جا رہی ہے، وہ دابت الارض جو زمین سے نکلے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا باقی نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، تو قیامت کے دن قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے آخری حجت تمام کرے گا، اور وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا۔ اور یہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان میں یہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس دعوت الارض کے بارے میں آیا ہے، یہاں ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 83۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ یعنی کہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور مختلف قسموں کے لوگ ہوں گے، جس سے مراد علماء نے ایک تو یہ لیا ہے کہ جیسے کچھ لوگ جو گناہ کرتے تھے ان کو اس لحاظ سے تقسیم کر دیا جائے گا، جیسے کچھ زانی لوگ ہیں تو ان کا ایک الگ بنا دیا جائے گا، کچھ شرابی ہیں تو ان کا الگ بنا دیا جائے گا، تو اور ان کو سب کو ترتیب وار لا کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جب سب کے سب آ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کیا کرتے رہے، یعنی کہ تم کیا کر رہے تھے دنیا میں کہ تمہیں میری آیتوں پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور تم نے میری توحید اور دعوت کے دلائل سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور اس کے بغیر ہی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، ان پہ عقل نہیں ان اپنی استعمال کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی نشانیاں اپنی دنیا میں رکھی ہیں، پہاڑ، دریا، سمندر، سورج، چاند، ستارے، یعنی کہ ان سب کے ہونے کے باوجود بھی تم نے جو ہے وہ ان پر غور نہیں کیا اور اس کے بغیر ہی آیات کو جھٹلاتے رہے، بس سبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے، یعنی کہ جم جائے گی مطلب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں ہوگا اس دن، اور وہ قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے بولنے کی قدرت سے ہی محروم ہو جائیں گے۔ یا کچھ علماء نے اس سے مراد یہ بھی لیا ہے کہ ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، کیونکہ اس دن ہاتھ، پاؤں یہ سب گواہی دیں گے اور منہ پر مہر لگا دی جائے گی، تو وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ یا وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کریں، اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ سور سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام جو وہ اللہ کے حکم سے اس میں پھونک ماریں گے۔ یہ نفخے 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے۔ پہلی دفعہ جب پھونک ماری جائے گی تو ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی، اور دوسرے نفخے میں موت سے ہمکنار ہو جائے گی، اور تیسرے نفخے میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔
اور بعض علماء نے ایک چوتھا نفخہ بھی کہا ہے کہ جس سے سب لوگ میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس میں مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ ہے اللہ کی کاریگری، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے پہاڑوں کو بھی روئی کی طرح اڑانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور قیامت کے دن یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور بادلوں کی طرح اڑیں گے۔ جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے تھے۔ یعنی کہ اس میں تھوڑی سی جو نیک عمل کرتے ہیں لوگ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو 10 گنا بدلہ دیا جائے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا یہاں پہ فرمایا کہ وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، اور ایک جگہ اور فرمایا کہ ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی ان کی برائی ہوگی۔ تو اچھائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں، جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ اس شہر سے مراد مکہ شہر کا اس خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ اس میں خانہ کعبہ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اور حرمت والے کا کیا مطلب ہے کہ اس میں خون ریزی کرنا، ظلم کرنا، شکار کرنا، درخت کاٹنا، حتیٰ کہ کانٹا توڑنا بھی منع کیا گیا ہے۔ اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کہ جو اس کا یہ میسج جو ہے اس کو مان لے گا تو اس میں اس کا اپنا ہی نفع ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں۔ وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں۔ یعنی کہ نشانیاں دکھائے گا سے کیا مراد ہے کہ اس سے کہ جو عذاب کا وقت ہے وہ ایک فکسڈ ہے، اور جب وہ آ جائے گا اور جب حجت تمام ہو جائے گی تو پھر کسی کو بھی اس میں کوئی شک نہیں رہے گا، اور ہر کوئی اس کو پھر فوراً پہچان لے گا۔ اور آپ کا رب کسی چیز سے غافل نہیں، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس آیت میں کافروں کے لیے جو ہے وہ ایک شدت ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ریکارڈ رکھنے والا ہے، اور اس دن ہر کوئی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ صدق اللہ خیر۔ سورہ القصص ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ وہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کا جو پس منظر تھا، پیدائش کے فوراً بعد پیش آنے والے واقعات، جوانی اور پھر شادی کیسے ہوئی، پھر وہ واپس کیسے آئے، پھر بنی اسرائیل کو آزاد کیسے کرایا، یعنی پوری لائف ان کی بیان کی گئی ہے۔ اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو لیڈر ہوتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں وہ مفسد ہوتے ہیں اصل میں۔ اس کا مقصد یہ تھا، تفرقہ ڈالنا تھا فرعون کا مقصد، کہ لوگ آپس میں لڑتے رہے ہیں اور میں حکومت کرتا رہوں، یعنی وہ ان کی توجہ اس کی طرف نہ ہو، اور وہ اپنا ظلم جو کر رہا ہے، جو کچھ وہ غلط کام کر رہا ہے کرتا رہے، کیونکہ بنی اسرائیل بہت کمزور تھے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل سے پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، اس لیے جو لڑکا پیدا ہوتا تھا وہ اس کو پکڑ کر مروا دیتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد اس کو خیال آیا کہ ایسے تو یعنی کہ باقی کام کیسے ہوں گے،
تو پھر اس نے ایک اور طریقہ بنایا کہ اس نے یہ طے کیا کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوں گے اس کو زندہ چھوڑے گا لڑکے، اور جو دوسرے سال والوں کو مار دے گا۔ جس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال زندہ رکھنے والے بچوں کا سال تھا، تو وہ زندہ رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ سال تھا جس سال وہ لڑکوں کو مارتا تھا۔ پھر آگے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت کیسے کی اور کیا کیا طریقہ اختیار کیا۔ آیت نمبر 5 ہے، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کرے ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنا دیں۔ آیت نمبر 6 ہے، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ آیت نمبر 7 ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو ایک تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، اور دوسرا ان کو اشارہ کی ابہام کا مطلب ہے کہ ایک خفیہ اشارہ جو ایک دل میں اللہ بات ڈالتا ہے، یا پتہ نہیں انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو یہ ڈالا ہوگا، یہ باتیں کہی ہوں گی۔ تو ایک اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اس بچے کو دودھ پلانے کا یعنی انہوں نے تاکید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ بچہ صحت مند رہے اور طاقتور رہے۔ اور پھر آگے دیکھا ہے کہ اس میں مدین میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو انہوں نے وہ پتھر کیسے اٹھا لیا تھا جو 10 بندے مل کر اٹھاتے تھے، تو پھر اس بچی نے جا کے اپنے باپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ یعنی کوی ہونے کا ذکر کیا تھا، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ کوی ہیں؟ تو پھر انہوں نے اس پتھر کا ذکر کیا تھا کہ جو 10 بندے مل کر اٹھاتے تھے تو انہوں نے خود ہی اکیلے نے اٹھایا، اس لیے وہ کوی ہیں۔ اور دوسرا وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کہ میں یعنی آپ کے اس کی جان کا غم نہ کریں تو میں اس تیرے آپ کے پاس واپس لے آؤں گا۔ آیت نمبر 8 ہے، آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ آیت نمبر 9 ہے، فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے، یعنی ان کو پتہ نہیں تھا کہ آگے چل کے کیا ہونا ہے فرعون کو۔ آیت نمبر 10 ہے، ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔ وہ کہتے ہیں 10-11 سال کی وہ بچی تھی شاید، بہن جو ان کی تھی، تو اس کی سمجھداری کی بھی یہاں ثبوت ملتا ہے کہ وہ کتنی سمجھدار تھی کہ اس نے شور شرابہ نہیں کیا، آرام سے جو کچھ ان کی ماں نے کہا تھا وہ آرام سے وہ کام کرتی رہی۔ آیت نمبر 12 ہے، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ آیت نمبر 13 ہے، اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آیت نمبر 14 ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشوونما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے اور وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ یعنی انہوں نے فوراً ان کو احساس ہوگا کہ یہ بہت غلط کام ہوا ہے، گھونسا مارنے سے
ادھر یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ طاقتور تھے کہ صرف ایک گھونسا مارنے سے اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ آیت نمبر 16 ہے، پھر وہ کہنے لگا، انہوں نے پھر دعا کی، یعنی استغفار کیا کہ میرے سے یہ غلط کام ہوگا، تو پھر انہوں نے فوراً دعا کر لی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما۔ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور وہ غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 17 ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ احسان سے یہاں شاید یہ مراد ہے کہ جب وہ قتل ہوا تھا تو شاید کسی اور لوگوں کو پتہ نہیں چلا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک طرح پردہ رکھ لیا تھا۔ 18 نمبر آیت ہے، دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ آیت نمبر 20 ہے، اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے اور سہمتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور اس نے دعا کی، یہ بھی دعا ہے، ربی نجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 22 ہے، مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ ایک کیا۔ منٹ عشرت، جی اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں کتنی عورتوں کا بہترین عمل دخل رہا ہے، ان کی ماں، ان کی بہن، پھر آگے یہ فرعون کی بیوی آسیہ آئیں گی، اور پھر جہاں پہنچے اب یہ مدین جہاں پہنچیں گے وہاں بھی خواتین نے ہی ان کی ہیلپ کی۔ تو ان کی زندگی میں عورتوں کا بہت، یعنی کہتے ہیں نا جو ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، زیادہ تر تو ماؤں کا ہوتا ہے، ورنہ کوئی اور رشتہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں یہ تھا۔ اور ایک خاص بات اس میں کہ جب انہوں نے پہلی بار اس بندے کو مارا، دیکھیں یہاں انہوں نے قوم پرستی دکھائی ایک طرح سے، اور بغیر تحقیق کے اس کو مار دیا، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی، معافی بھی مانگی۔ خیر آگے کریں تو پھر تھوڑا سا کچھ اور بھی ہے وہ بتاؤں گی۔ جی۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پہ ڈال دے گا۔ یہاں پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پولیس اور فوجی چوکیوں سے بچ کر نکلنا تھا تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صحیح راستے پہ جانے کی دعا کی کہ وہ صحیح سلامت مدین میں پہنچ جائیں۔ آگے 23 ہے، اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں۔ یعنی ہم عورتیں ہیں، ان چرواہوں سے مذمت کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلانا مشکل ہے، اور کیونکہ ہمارے باپ بوڑھا ہے اور وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتا، تو بھائی کوئی نہیں ہے۔ اس سارے مضمون سے اس میں خواتین کا مطلب انہوں نے چھوٹے فکرے میں سارا اپنا بیان کر دیا، کیونکہ وہ بہت حیادار اور مطلب حیادار قسم کے مسلمان عورتیں تھیں، مسلمان کہیں گے یا مطلب حیادار تھیں، اس طرح بس یہی لکھا ہے نا۔ اور ایک کہ وہ غیر مرد سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن ان کو یہ بھی مطلب برا لگ رہا تھا کہ یہ غلط خیال نہ کریں کہ یہ مطلب یہ نہ ہو کہ ان کے جو بندے لوگ ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ عورتیں یہ کام کرتی پھر رہی ہیں باہر، تو اس لیے انہوں نے تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیا ساتھ ہی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ پر جا بیٹھا اور بولا، پروردگار تو جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔
یہاں پہ ہمیں یہ پچھلی آیات میں بھی ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت نرم دل اور دوسروں کے کام آنے والے تھے، اور وہ ہر وقت جیسے اللہ تعالیٰ سے گفتگو اور دعائیں کرتے رہتے تھے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا آپ کو اجر دیں۔ موسیٰ نے اس کے پاس موسیٰ جب ان کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ یہاں پہ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن جو ہے حضرت عمر نے دی، وہ بتاؤں گی کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے منہ گھونگھٹ سے چھپائے ہوئے آئی، ان بے باک عورتوں کی طرح در نہ چلی آئی جو ہر طرف نکل جاتی ہیں اور ہر جگہ جا کے گھس جاتی ہیں، کہ یہاں پہ ان کی حیا کا انہوں نے اس طرح حضرت عمر نے ایکسپلین کیا۔ 26 آیت ہے، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو۔ ضروری نہیں ہے، یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ بات لڑکی نے اپنے باپ سے حضرت موسیٰ کی پہلی ملاقات کے وقت ہی کہہ دی۔ گمان ہے کہ اس کے والد نے اجنبی مسافر سمجھ کر 1-2 روز اپنے پاس ٹھہرا لیا ہو، اور اس دوران کسی وقت بیٹی نے اپنے باپ کو یہ مشورہ دیا ہوگا کہ یہ مطلب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور مطلب ہمیں ضرورت ہے، یہ طاقتور بھی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں تو اور شریف بھی ہیں کہ ہمارا کام کر کے بھی یہ مطلب انہوں نے نظر بھی اٹھا کے ہماری طرف نہیں دیکھا۔ آگے ہے، اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطہ یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو اور 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک پاؤ گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ یہاں پہ بھی پھر وہی بات انہوں نے دہرائی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بات اسی ٹائم مطلب جب بیٹی نے اپنے باپ سے کہا تو اسی ٹائم اس نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب جب بیٹی نے مشورہ دیا، بعد میں اس کے باپ نے سوچا اور کہا کہ اس کو اگر میں نے نوکر رکھنا ہے، کام وال رکھنا ہے تو مطلب جوان ہے، خوبصورت ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے تو گھر میں رکھوں گا، بیٹیاں ہیں تو وہ ظاہری بات ہے اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں کہ رہے گا تو چلو داماد بنا لوں گا، اور انہیں یہ بھی تھا کہ یہ شریف ہے، انہوں جیسے حضرت موسیٰ نے اپنا قصہ بھی سنایا تھا تو ان کو پتا تھا یہ اچھے خاندان سے بھی ہے، تو انہوں نے وہ پھر فیصلہ کیا کہ میں اس کو اپنا داماد بنا لوں گا، اور نکاح کے لیے ان سے بات کی، اور نکاح کی جو شرط رکھی کہ 8-10 سال میرے ہاں رہ کر یہ کام کاج میں ہاتھ بٹاؤ گے، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیٹا ہے نہیں، لڑکیاں باہر جا کے مجبوراً کام کرتی ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ داماد بن کر میرے دست بازو بن کر رہیں، تو انہوں نے وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، ادھر ایک خاص بات ہے، یہ جو دعا آئی ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی کام پھنسا ہوا ہو، جب بالکل آپ مایوس ہو رہے ہوں تو پہلے صدقہ کریں، جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ ان لڑکیوں کی ہیلپ کی بطور ایک صدقہ کے، 6-7 دن سے بھوکے پیاسے تھے، ڈیزرٹ میں چلتے چلتے یہاں پہنچے تھے، پھر انہوں نے وہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، یعنی کہ شیلٹر بھی دے دیا، کھانا بھی دے دیا، بلکہ بیوی بھی دے دی، گھر بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مایوس بالکل نہیں ہونا، اور جب کبھی کوئی بہت کریٹیکل کنڈیشن ہو تو اس دعا کا ورد شروع کر دیں، اور الحمدللہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ادھر یہ تھا ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا ایک یہ پلان ہے کہ ادھر بھیجا، کیونکہ یہ پلے تھے فرعون کے محل میں، تو اب جب نبوت دینی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی تربیت بھی کرنی تھی، تو یہ تربیت کی خاطر ان کے پاس پہنچے جو بھی یہ بزرگ تھے، اور پھر دیکھیں ماشاءاللہ 10 سال پورے کیے انہوں نے، اور یہاں ان کی بہت اچھی تربیت ہوئی اور اس کے بعد نبوت ملی۔
نیکسٹ کریں کس کا ہے؟ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی، اور یہ مدت انہوں نے 10 سال پورے کیے، تاکہ ان کا سسر نے انہیں بولا تھا کہ 8 کرو گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 10 کرو گے تو زیادہ اچھی بات ہوگی، تو انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے بھی 10 سال پورے کیے، اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلا تو اس نے کوہ طور کی ایک جانب سے آگ دیکھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اسے وادی کے دائیں کنارے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ سب جہانوں کا رب ہوں، اور یہ بھی کہا گیا کہ تو اپنا عصا ڈال دے۔ پھر جب موسیٰ نے عصا کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر پلٹا، اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یعنی وہ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گیا اچانک سے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو آگے بڑھ اور نہ ڈر، بلا شبہ تو امن والوں میں سے ہے۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، پھر نکال تو وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی طرف ملا لے، یعنی یہ ایک نیچرل سی بات ہے، جب بندے کو ڈر لگتا ہے تو وہ اپنے بازو جو ہے وہ سینے کے گرد لپیٹ لیتا ہے۔ چنانچہ تیرے رب کی طرف سے یہ دونوں معجزے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجنے کے لیے ہیں، بلا شبہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، لہٰذا تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کرے، بلا شبہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، پھر وہ تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ تم دونوں، اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچا تو وہ بولے یہ تو بس گھڑا ہوا جادو ہے، ہم نے پہلے اپنے آباء و اجداد میں تو یہ باتیں کبھی نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا، اور جس کا آخرت کا انجام بہتر ہوگا، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے سردارو، میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا، یعنی وہ اپنے جو اس کے سارے لوگ تھے ان سے مخاطب ہو رہا ہے کہ میں ہی تمہارا معبود ہوں، تو میں تو نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے قابل پرستش، لہٰذا اے حمان اس کا مشیر تھا، تو میرے لیے گارے کی اینٹوں کو آگ دے، یعنی اینٹیں پکاؤ، پھر میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، یعنی وہ سارا اس کا مذاق اڑا رہا تھا، تو مسخر سے کہہ رہا تھا کہ میں جا کے دیکھوں کہ وہاں الہ ہے، کوئی ہے معبود اس کا، بلا شبہ میں اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ اور اس فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ بے شک انہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے انہی لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے سرغنے بنا دیا، یعنی اب ان کے بعد جو بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی توحید یا اس کے وجود کے منکر ہوں گے تو ان کے امام اور پیشوا یہی فرعونی سمجھے جائیں گے۔ آگے ترجمہ ہے اور یوم قیامت ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی، اور یوم قیامت وہ دور کیے گئے بدحالوں میں سے ہوں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو ایسی کتاب دی جو کہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل اور ہدایت اور رحمت تھی، یعنی انہیں تورات عطا کی گئی انجیل تورات تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے موسیٰ پر امر خاص کی وحی کی تو آپ طور کی مغربی جانب نہیں تھے اور نہ آپ اس واقعے کے حاضرین میں تھے، لیکن ہم نے کئی امتیں پیدا کی۔ یہاں پہ قرونہ مطلب ویسے تو ہوتا ہے زمانہ مطلب، لیکن یہاں پہ امتوں کے مطلب میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کئی امتیں آئیں۔
پھر ان پر مدت حیات لمبی ہو گئی اور آپ اہل مدین میں نہیں رہتے تھے کہ ان پر ہماری آیات تلاوت کرتے، لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے، اور آپ طور کی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، لیکن یہ وحی تو آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی آپ نہیں تھے، پھر اہل مدین میں جتنے بھی پچھلی قوم میں گزر چکی ہیں آپ کسی میں بھی موجود نہیں تھے۔ یہ سارے واقعات ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ کو ان سب کا نالج دیا جا رہا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی کہ اہل مکہ اور عرب کے لوگ جو ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، پھر ہم تیری آیات کی اتباع کرتے اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے، تو ہم رسول نہ بھیجتے۔ لہٰذا جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا تو وہ کہنے لگے اسے ویسے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ کو دیے گئے تھے، یعنی وہی عصا والا اور ید بیضا والا۔ کیا وہ ان معجزات کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ انہوں نے کہا یہ دونوں توریت اور قرآن جادو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا بلا شبہ ہم ہر ایک کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو تاکہ میں بھی اس کی اتباع کروں۔ پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کرے، ڈیفینیٹلی وہ کہاں سے لائیں گے بک، وہ تو لا ہی نہیں سکتے، تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بلا شبہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 51۔ ترجمہ سٹارٹ کرتی ہوں۔ اور نصیحت کی بات پے در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ لت سے بیدار ہوں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مختلف دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے پے در پہ پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کی ہیں، جو کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن، یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ ترجمہ آگے، جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ یعنی وہ لوگ جو سابقہ امت میں سے تھے، چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے یا چاہے وہ نصارہ میں سے تھے، چاہے وہ انجیل کو مانتے تھے یا تورات کو مانتے تھے، اب اگر انہوں نے قرآن کو تسلیم کر لیا تو ان کو اس کا اجر جو ہے وہ ڈبل کر کے دیا جائے گا۔ اور پھر ان لوگوں کے آگے کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں۔ ترجمہ آگے، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اشارہ ہے اس بیہودہ بات کی طرف جو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے حبشی عیسائیوں کے وفد سے کی تھی۔ پس منظر میں ایک واقعہ ہے، ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی خبریں حبش کے ملک میں پھیل رہی تھی تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد جو ہے وہ مکہ معظمہ میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان کے لوگوں کو راستے میں جا لیا اور انہیں سخت ملامت کی کہ تم اپنا دین چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئے ہو۔ تو اس پر اس وفد نے جواب دیا تھا کہ ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو اور تم اپنے طریقے پر چلتے رہو۔ آگے ترجمہ ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اب یہ وہ بات ہے جو کفار قریش اسلام قبول نہ کرنے کے لیے عذر کے طور پر پیش کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دین ہمارے مذہبی وسوخ و اثر کا بھی خاتمہ کر دے گا اور ہماری معاشی خوشحالی کا بھی۔
بلکہ بعید نہیں ہے کہ تمام قبائل عرب ہمیں سرے سے مکے ہی کو چھوڑ دینے پر مجبور کر دیں۔ اب اس عذر کے اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں۔ آگے ترجمہ ہے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھنچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذر کا پہلا جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حرم جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی برکت نہیں تو اور کیا ہے کہ 25 صدیوں سے یہ جگہ عرب کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اسی نعمت کا ثمر تو ہے کہ تم عرب کے سردار بنے ہوئے ہو اور دنیا کی تجارت کا ایک بڑا حصہ تمہارے قبضے میں۔ ترجمہ آگے، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ اب یہ ان کے عذر کا دوسرا جواب ہے جس میں وہ مال و دولت اور خوشحالی پر تم اتراتے ہوئے ہو، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ عاد، سمود اور سبا اور قوم لوط کے لوگوں کو بھی حاصل تھی، پھر کیا یہ چیزیں ان کو تباہی سے بچا سکی تھی؟ اب آگے جو ہے وہ تیسرے عذر کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ترجمہ ہے، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے نادیہ آواز آنا بند ہو گئی ہے آپ کی۔ صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیے جانے والا ہو۔ یعنی یہ ان کے عذر کا چوتھا جواب تھا۔ اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے فرماتے ہیں کہ وہ یہ نہیں فرماتا کہ تم اپنے کاروبار ختم کر دو اور ہمارے پیغمبر کو مان کر فقیر ہو جاؤ، بلکہ وہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو کچھ بھی ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آگے ترجمہ ہے، اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا یا نہیں، ان سے مراد شیاطین جن و انس ہیں جن کو دنیا میں خدا کا شریک بنایا گیا تھا۔ تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ہم نے زبردستی ان کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود گمراہ ہوئے تھے۔ یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے، یعنی ہماری بندگی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی نفس کی ہی بندگی کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو۔ یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور فراموش نہ کریں گے یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا۔ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوچے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے، البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے بے شک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم لوگوں نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو
اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے۔ یعنی وہ نبی جس نے اس امت کو خبردار کیا تھا، یا کوئی ایسا ذریعہ جس سے اس امت تک پیغام حق پر پہنچ چکا تھا، ان کو بلایا جائے گا۔ پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 11واں رکوع۔ اب تک ہم نے جو اس صورت میں فائنینشیل، پولیٹیکل اور ریلیجیس لیڈرشپ کی بات ملتی ہے، تو اب اس میں پہلے آپ نے فرعون کا ذکر آیا، اس کے بعد حامان کا ذکر آیا، اور اب قارون کا ذکر آ رہا ہے۔ قارون جو ہے وہ ایک سمبل ہے مال و دولت کا، اور قارون چچا زاد بھائی تھا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر قوم فروش لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ جو پوری قوم کا سودا کر لیتے ہیں، ان میں سے تھا، اور ظالم قسم کے لوگ تھے۔ اس نے فرعون کے ہاں تعلقات بھی بڑھائے تھے اور اس قوم کا سودا بھی کیا تھا، یہ فرعون کا ایجنٹ بنا ہوا تھا، اور اس نے اپنی قوم کے خلاف سرکشی کا معاملہ بھی کیا، اور یہ بڑے تکبر میں تھا، اس کو علم کا تکبر تھا، مال و دولت کا تکبر تھا۔ تو یہاں پر مال والوں کے لیے بھی بڑی قیمتی ہدایت یہاں پر آ رہی ہے۔ میں ترجمہ شروع کرتی ہوں اس کا۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ اب دیکھیں یہاں پر اس کی جو مال و دولت کس قدر تھی کہ اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اتنی تھی کہ اس کو اٹھانے کے لیے کنجیاں جو تھی نا، چابیاں جو ہوتی ہیں، کہ اس کے لیے بھی اس نے لوگ رکھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا کہ پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں دیکھیں اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، اگر اس آیت کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، اور کہ ہم بھی یہ کیا کرتے ہیں، جب میں اور آپ اپنی نعمتوں کے ملنے پر اترائیں نہیں، ان کے ملنے پر اس کو اپنا آنر نہ سمجھیں، بلکہ نعمت کے ملنے کو اپنے لیے ایک ذمہ داری سمجھیں، بلکہ جب یہ نعمت ملے تو اس نعمت کا بوجھ مجھے جھکا دے، میرے اندر عاجزی لے آئے، کیونکہ اللہ کو شو آف نہیں پسند، اللہ شو آف کو پسند نہیں کرتا۔ اور اترانے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، انسان اپنی اولاد پہ، اپنے شوہر پہ، اپنی نعمت جو اس کو ملی ہے اس پہ اتراتا ہے کہ میری چیز سب سے اچھی، میرا گھر سب سے اچھا، میری گاڑی سب سے اچھی، میرے بچے سب سے اچھے۔ تو اللہ نے ہمیں کیا سکھایا یہاں پر، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ اپنی نعمتوں کو جب آپ دیکھیں تو اس میں برکت کی دعا کریں، اور نظر سے بچنے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں وہ پڑھ کر ان پر دم کریں، نہ کہ ان نعمتوں پر آپ اترائیں۔ اور نعمتوں کا، اور ان نعمتوں پر جب اللہ کا آپ شکر ادا کریں گے نا، تو ان کو، ان کی ذمہ داری کو محسوس بھی کرے کہ اللہ نے یہ مجھے کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا عورتوں میں کچھ زیادہ ہی اس چیز کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ، ہم سب کو اس تکلیف اور اس بیماری کو کمی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک ہم خود اپنی اصلاح نہیں کریں گے ہم دوسروں کو بھی اس بات کی تنقید نہیں کر سکتے۔ آگے ترجمہ ہے کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا، اب یہاں آپ دیکھیں آیت نمبر 77 میں جو ہے نا، مال کے حوالے سے 4 ہدایات آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو مطلب اگر آپ اس عربی میں دیکھیں، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یعنی کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر۔ کیا مطلب آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر؟ یعنی ادھر رہ کے بھی ادھر کی فکر کر، مطلب یہاں بھی رہ اور ادھر کی بھی فکر کر، آخرت کی، اپنی جائز حاجات بھی خرچ کرو، حقوق اللہ پہ بھی خرچ کرو، حقوق العباد پہ بھی خرچ کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یعنی کیا کہ اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، یعنی کہ اللہ نے جو دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، یہ نعمتیں بھی تمہیں عطا کی ہیں، اس میں جائز حصہ استعمال کرو، جائز طور پر حاصل کرو، اور جائز طور پر ہی خرچ کرو۔ کوئی مطلب یہ حرج کی بات نہیں ہے کہ تم کیوں خرچ کرو، اور کنجوس نہ بنو، بخل سے کام مت لو۔ وَأَحْسَنِ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ یہ اب آگئی تیسری ہدایت، یعنی کہ اللہ نے جو تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، دوسروں کو بھی ان نعمت میں اپنا شریک بناؤ، یہ بھی ایک شکرانہ ہے۔ اور چوتھی کیا ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، یعنی کیا،
کہ اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر. یہاں پر مفسد فساد کس کو کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو اپنی دولت کو صرف اپنی اطاعت کے لیے رکھتے ہیں, غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے, معاشرے میں جو سرکولیٹ کرنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں خرچ نہیں کرتے. تو ان کے بارے میں کہا گیا. اور کیا کہا گیا اللہ نے کہ اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس نے کہا, اب اس کا جواب سنیں, یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے. اب دیکھیں اس کے آپ دو مطلب لے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو کچھ اس نے پایا اس کو یہ تھا کہ میری قابلیت کی بنا پہ دیا, یہ کوئی فضل نہیں ہے, نعوذ باللہ, اس کو یہ اس کا گھمنڈ تھا. دوسرا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک تو خدا نے جو دولت مجھے دی ہے میرے اوصاف کو جانتے ہوئے تو دی ہے. اگر میں اس کی نگاہ میں اچھا پسندیدہ بندہ نہیں ہوتا تو مجھے کیوں دیتا؟ مجھے اس کی نعمتوں کی بارش ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس کا محبوب ہوں. مطلب یہ دیکھیں نا, وہ خود سے اپنا خود ساختہ کر کے بیٹھ گیا کہ وہ اسی لیے مجھے دیے. اب آگے کیا جواب ہے اللہ کا؟ کیا جواب؟ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے ہیں, یعنی کہ تعداد کے اعتبار سے جمعیت. اور مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے. کون سا مجرم آج کے دور میں اپنا جرم قبول کرتا ہے؟ تو اس وقت بھی اس نے قبول کیا. اللہ تعالیٰ کو سوال کرنے کی کوئی حاجت تھی کیا؟ اللہ تعالیٰ تو از خود جانتا ہے کہ کون مجرم ہے اور کون نہیں. اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ کرمنل ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے اس کا. یہاں پر اس آیت میں اس کا کرمنل ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے کہ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ سے نکلا. یعنی کہ وہی وی آئی پی پروٹوکول جو آج کل بھی آپ دیکھتے ہوں گے, روڈ بند کر دیتے ہیں, سگنلز بند کر دیتے ہیں, اس طرح اس وقت بھی کچھ ہوا ہوگا. اس طرح کے پروٹوکول کے ساتھ وہ نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے, یہ تو بڑا ہی نصیبے والا ہے. اب دیکھیں, وہ دولت کو دیکھ کر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتی ہے نا کہ شاید یہ مالدار ہے, اللہ کو ہمیں بھی مل جائے یہ چیز. آگے کیا جواب آ رہا ہے؟ جو لوگ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر, اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. اب یہاں اس آیت میں اللہ کے ثواب سے کیا مراد ہے؟ وہ رزق جو اللہ کے حدود کے اندر رہتے ہوئے محنت و کوشش کے نتیجے میں انسان کو دنیا اور آخرت میں نصیب ہو, ٹھیک ہے. اور صبر سے کیا مراد ہے؟ اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو رکھنا. اب یہاں پہ آپ یاد رکھیں کہ مطلب آپ ان آیتوں سے آپ ایک چیز دیکھیں کہ جو خود کسی کمی کا شکار ہوتا ہے نا, وہ جلد کسی کی بھی دولت سے مروب ہو جاتا ہے. کسی دوسرے کی جب آپ نعمت کو دیکھیں نا, آپ کبھی اس پہ حسد یا رشک کا شکار نہ ہو, کیونکہ رشک کے قابل دو ہی لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور وہ اس علم کو لے کر عمل بھی کرتا ہے اور معاشرے میں اس علم کو لے کر پھرتا بھی ہے, یعنی لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور دوسرا کون؟ وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے. تو دنیا والوں پہ رشک نہیں کیا جاتا. دنیا والوں کی نعمت دیکھیں تو کہیں اللہ اسے مبارک کرے, اللہ اس میں برکت ڈالے, اللہ ان نعمتوں کو اپنی راہ میں استعمال کی توفیق دے. رشک ان پہ نہیں کیا جاتا. آگے آیت ہے. اب کیا انجام کیا ہو رہا ہے قارون کا؟ اب آپ انجام دیکھیں. آخر کار ہم نے اس سے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا, ورنہ اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا. اب آپ یاد دیکھیں, جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے نا تو پھر کوئی نہیں ٹکتا, چاہے فرعون ہو, قارون ہو, نمرود ہو, قوم عاد ہو, قوم سمود ہو, جو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں, کوئی نہیں بچتا. جب اللہ کا اپنے رب کا حکم آ جاتا ہے نا جب, تو کوئی نہیں بچتا. آگے ترجمہ ہے. اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے, مطلب وہ لوگ کون جو اس کی دولت سے نہیں مروب ہو رہے تھے, اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ افسوس, ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپتولا دیتا ہے. اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ کسی کو دنیا میں اگر زیادہ مل رہا ہے یا کسی کو کم مل رہا ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں کس کو کتنا دیا جا رہا ہے. اس کے فیصلوں پہ ہمیں بھی راضی رہنا چاہیے. آگے آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے. مطلب یہ کہ یہ اس بات کی ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ دنیا کی جو خوشحالی اور دولت مندی یہی کامیابی اور فلاح ہے نا. تو وہ بول رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ قارون ہی بڑے کامیاب انسان ہے. اب پتہ چلا کہ کامیابی اس کا نام نہیں ہے اور وہ کافروں کو کبھی بھی نہیں نصیب ہوتی ہے. یہ وہ خود ہی وہ جواب بھی دے رہے ہیں. دیکھیں اگلی آیت کا ترجمہ ہے, وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے
اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی نہ فرعون کی طرح بڑائی چاہنے والے، نہ قارون کی طرح جو فساد مچانے والا تھا. تو جو ان باتوں سے تکبر سے فساد سے بچے گا وہی اسی کا آخرت میں گھر ہے، اسی کو آخرت میں گھر ملے گا. اگلی آیت کا ترجمہ ہے اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے، یعنی کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. اور کس بات کا پرہیز؟ گناہوں کا پرہیز. اگلی آیت کا ترجمہ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو دنیا برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا عمل وہ کرتے تھے. اب یہاں پر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں جو یہاں پہ اس پیراگراف میں آپ دیکھیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا، مطلب لازم کر دیا، وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بہترین انجام مطلب کیا؟ مطلب قرآن کی تبلیغ کرنا فرض، قرآن کے احکامات سکھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض، قرآن کے احکامات کے نظام کی محنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کر کے اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھایا نا. اب اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے. اور اس آگے جو آیت ہے کہ بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے، تو یعنی اس کے دو معنی اہل ایمان نے بیان فرمائے ہیں کہ ایک تو یہ کہ فتح مکہ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے، واپس تشریف لائیں گے، اور فتح مکہ ہوگی اور دین غالب ہوگا. یہ دنیا میں خوشخبری کا معاملہ ہے. اور اللہ آخرت میں آپ کو لٹائے گا اور مقام محمود اور بڑے بڑے انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوں گے. یہاں پہ کچھ علماء نے اس آیت کے دو بیان بتائے ہیں. اگلی آیت کا ترجمہ ہے ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. اب یہ آپ سب پیچھے اس سب کا ذکر آ چکا ہے، پڑھ بھی چکے ہم بار بار اس چیز کے بارے میں آ رہا ہے. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے. بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو. یعنی کہ اس انداز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کافروں کو سنایا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے تھوڑی لے کر آئیں گے سب کچھ، کیوں یہ تو اللہ نے پسند فرمایا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اس چیز کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، تو یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تمہاری طرف کبھی بھی نہیں جھکیں گے کہ سنایا مطلب یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں نہیں مشرکین کو سنایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو. اب اگلی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں، اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو. یعنی کہ یہ بات کس کو بتائی جا رہی ہے؟ مشرکین کو بتائی جا رہی ہے کہ تمہاری پیشکشیں جتنی بھی ہیں بالکل قبول نہیں کی جائیں گی. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرما روانی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. بے شک میرے خیال سے اس کی سب ڈیٹیل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ سب کلیئر ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے. جی آگے سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے. اس آیت کا نام اس سورت کا نام جو ہے وہ آیت نمبر 41 میں آیا ہے، اور اس کا شان نزول میں یہ بیان کیا گیا کہ سورت مضامین کے اعتبار سے ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی، اور کچھ مضامین ایسے ہیں کہ جس میں منافقین کا ذکر ہے، تو کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید بعد میں نازل ہوئی ہے مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد. لیکن یہ جو ابتدائی دور میں جو لوگ تھے وہاں مکہ میں، ان کے بارے میں ہے کہ یہ ایمان لے آئے تھے، لیکن کفار کے ظلم و ستم اتنے شدید تھے اور جسمانی تشدد اتنا زیادہ تھا کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے. تو ان کا ذکر ہے، اور پھر آگے ان مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصرت بتائی، اور ان لوگوں کے لیے یہ بتایا کہ جو ایمان لے آئے تھے کہ یہ آپ کے لیے عزم و ہمت ہے، استقامت پیدا کریں، اور دوسرے جو ضعیف الاعتقاد تھے یا ضعیف الایمان لوگ تھے ان کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی گئی. اور ساتھ ساتھ کفار کے لیے بھی یہ سخت تحدید کی گئی کہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو عداوت حق کا طریقہ اختیار کرنے والے ہر زمانے میں دیکھتے رہے. مطلب کہ جو پہلے بھی لوگ ایسے ہی کرتے تھے کہ جو ایمان لے آتے تھے ان کو زیادہ سے زیادہ تنگ کیا جاتا تھا تاکہ یہ ایمان چھوڑ دیں.
اور ایک اور واقعہ اس میں ہے کہ جو نوجوان مسلمان ہو جاتے تھے، ان کے قبیلے والوں لوگ ان کو کہتے تھے کہ اپنا مذہب چھوڑ دو اور ہمارے جیسے ہم جو تم اگر چھوڑ بھی دو گے تو اس کا عذاب ثواب ہماری ذمہ داری ہوگی اور ہم اس کا جواب دیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ لوگ جواب دیں. تو آگے اسی قصے کے اوپر یہ آگے صورت بیان کی جا رہی ساری. شروع کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزریں گے. جیسا کہ پچھلے سپارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو انبیاء آتے تھے تو لوگ یہی حالات پیدا کر دیتے تھے کہ لوگ ایمان نہ لے کر آئیں یا ایک دوسرے سے متنفر کر دیں. یہ شیطانی حربہ ہوتا ہے جو یہ لوگ اختیار کرتے ہیں. آگے ترجمہ ہے. اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم بازی لے جائیں گے. بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں. جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا. یہ آگے چلی گئی ہوں. جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. یہاں مجاہدے سے مطلب لیا گیا ہے کہ مجاہدہ ایک تو جہاد کے معنی میں سے آتا ہے، دوسرا یہ کہ اپنے آپ سے بھی لڑنا ہے. جو ایمان لے آئے اس شخص نے اپنے آپ سے بھی لڑنا ہے اور باہری جو طاقتیں ان سے بھی لڑنا ہے، شیطان سے بھی لڑنا ہے اور ان جو آنے والی مشکلات ہیں ان سے بھی لڑنا ہے، اور اپنے نفس سے بھی لڑنا ہے جو اسے ہر وقت اپنی خواہش کا غلام بنانے کے زور پہ لگا رہتا ہے. اپنے گھر سے لے کر آفاق تک ان تمام انسانوں سے بھی لڑنا ہے جن کے نظریات، رجحانات اور اصول، اخلاق، رسم و رواج، طرز تمدن جو دین حق سے متصادم ہو ان سب سے لڑنا ہے. اور اس ریاست سے بھی لڑنا ہے جو خدا کی فرما برداری سے آزاد رہ کر اپنا فرمان چلائے اور نیکی کے بجائے بدی کو فروغ دینے میں اپنی قوتیں صرف کرے. آگے ترجمہ ہے کہ اپنے ہی بھلے کے لیے جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے. جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہتر اعمال کی جزا دیں گے. ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر. میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے ان لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. اب اگر تیرے رب کی طرف سے نصرت اور فتح آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں. یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے تھے کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے. حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں. وہ قطعاً جھوٹ بولتے ہیں اور ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان اپنے بوجھوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی اٹھائیں گے. اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے رہے ہیں. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14واں رکوع ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا. آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. پھر نوح کو
کشتی والوں نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ یہ وہی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، یعنی 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد بھی صرف 50 لوگوں کو لے کر اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ انہوں نے کشتی میں سفر کیا تھا، اور باقی بچ جانے والی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ اگلے آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو، اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ آگے ہے، اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کو پیدا کیا تو پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہے، تو دوبارہ بنانا کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل ہے ہی نہیں، یعنی دوسری دفعہ کوئی چیز اگر ہم بھی بنائیں تو وہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ جو کہتے تھے کہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، یہ اس کا جواب ہے کہ پہلی دفعہ اگر اللہ بنا سکتا ہے تو دوسری دفعہ تو اس کے لیے اور آسان ہے۔ ان سے کہو زمین پر چلو پھرو اور دیکھو گے اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر اللہ بعد دیگر بھی زندگی بخشے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جسے چاہے سزا دے، جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ نہ تم زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارا نہیں ہے۔ یہ جو آخری آیت ابھی پڑھی ہے کہ زمین تم عاجز نہیں کر سکتے، یہاں ہے کہ یعنی تم ایسی جگہ بھاگ کر نہیں جا سکتے جہاں اللہ کی گرفت سے بچ نکلو۔ یعنی اگر تم کہیں بھی آسمان پر یا زمین کی آسمان کی تہوں میں زمین کی تہوں میں چھپنے کی کوشش کرو یا آسمان کی بلندیوں پر، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آؤ گے اور تمہیں ایک دن اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور یہاں جو اگلا ہے کہ اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست نہیں، یعنی جتنا بھی اپنا زور لگا لو تم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، اور نہ ہی کوئی والی وارث جو ہے وہ تمہیں اس سے بچا سکے گا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ یعنی اب وہ لوگ جب ان سے کچھ نہ بن پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے، تو وہ جھنجھلاہٹ میں انہوں نے بس یہ فیصلہ کر لیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا قتل کر دیا جائے یا انہیں جلا دیا جائے۔ آخر کار اللہ نے اسے بچا لیا، یقیناً اس کی نشانیاں ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ سے نکال لیا گیا تھا، تو اس وقت سارے مجمع میں صرف ایک حضرت لوط علیہ السلام تھے جو ان کے بھتیجے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر ان کو ماننے کا اور ان کی پیروی اختیار کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنی قوم اور اپنی جو سلطنت تھی ان کے غضبناک رویے کی وجہ سے سب کچھ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی اس حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یا اتنے کمزور تھے، ان کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ وہ اس کی جرات نہ کر سکے۔ تو صرف ایک حضرت لوط علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ چچا کو جو ہے وہ ایز اے نبی کے طور پر ان کی نشانیوں کو مان لیا تھا۔ اس کے بعد اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اگلی آیت ہے، اس وقت لوط نے اس کو مانا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست اور حکیم ہے، اور ہم نے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں پتہ ہے کہ آگے اتنے سارے انبیاء کا سلسلہ ان کی نسل سے چلا، آخر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر یہ سلسلہ ختم ہوا، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ آگے ہے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے اگلی آیت میں، اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو
تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہی جو ہم پیچھے اتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں، وہ ہوموسیکسولیٹی کا جو قصہ ہے، کیا تمہارا یہ حال ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا، لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط نے کہا، اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا یہ ہے نا آخری آیت، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ جب آپ کے ساتھ کسی کی مخالفت ہو اور آپ کو یہ ہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، تو اس دعا کا ورد شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اچھا شمائلہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ میں کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اب یہ قوم لوط کا قصہ ہی جاری ہے اس رکوع میں بھی۔ اور جب ہمارے فرستادے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا، ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ اب بشارت تھی ان کے پاس، یعنی کہ ان کے بیٹے کی پیدائش اور بلکہ آگے پوتے کی پیدائش کی بشارت بھی دی تھی، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہاں تو لوط موجود ہے۔ اب دیکھیں یہاں ابراہیم علیہ السلام کا دل دیکھیں، انہیں فوراً احساس ہوا کہ اگر تباہ کرنا ہے ظالم قوم کو تو وہاں تو بھی میرا بھتیجا، اس کی فیملی بھی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر جب ہمارے فرستاد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوئے۔ انہوں نے کہا، نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ کھلی نشانی یہ ہے کہ جو ڈیڈ سی ہے، بحیرہ مردار، وہ وہی پانی ہے جو وہی بستی ہے، وہی جگہ ہے جہاں اس بستی پہ عذاب آیا تھا۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ یہ دیکھیں، جب ایک برائی ان میں پھیلی اور وہ پھیلتی گئی، یعنی کہ پھر وہ کھلم کھلا مجلسوں میں وہ کام کرنے لگ گئے۔ اسی طرح جب کوئی برائی فیشن بن جاتی ہے تو پھر وہ برائی نہیں لگتی دیکھنے والوں کا یا کرنے والوں کو، اور وہ یقیناً وہ پھر انسانوں کے لیے عذاب کا باعث ہوتی ہے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین پہ مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا۔ آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ یعنی روز آخرت کے امیدوار بنو، اس کا یہ دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آخرت کے آنے کی توقع رکھو، یہ نہ سمجھو کہ بس یہی دنیا ہی سارا کچھ ہے، دوسری زندگی ہے اور اس میں تمہیں اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، یعنی کہ جزا و سزا کا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے کام کرو کہ جو آخرت میں انجام کار تمہارے لیے بہترین ہو۔ آیت نمبر 38، اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے، یعنی کہ ایک عقل مند ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن دیکھو نہیں پہچانا تو اللہ کو نہیں پہچانا۔ سب سے بڑی حکمت، سب سے بڑی دانائی اللہ کو پہچاننا ہے، اپنے خالق کو پہچاننا ہے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا، تینوں کے نام کٹھے آ گئے ہیں۔ موسیٰ نے ان کے پاس علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ظلم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا،
اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ یہ ڈیفرنٹ قسم کے عذاب ہیں۔ اور قوم لوط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پر یہ چاروں عذاب اکٹھے آئے تھے۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ بے شک کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، یعنی کہ بھی پڑھ لوں۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ بے شک یہاں یہ اشارہ ختم ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم نے یہ سارے قصے پڑھے ہیں یہ ایک طرف تو اہل ایمان کو سنائے جا رہے ہیں کہ وہ دل شکستہ نہ ہو، اس وقت کے مصائب اور مشکلات کے سامنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں اور حق کا علم بلند کرتے رہیں، اور دوسری طرف یہ ان ظالموں کو بھی سنائے جا رہے ہیں، یعنی کہ اہل مکہ کو یا مدینہ میں یہود بھی تھے، ان ظالموں کو سنائے جا رہے ہیں جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اسلام کا، اس تحریک کا بالکل صفایا کر دیں، اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی نہیں روک سکتا، اگر صفایا ہوگا بربادی ہوگی تو آپ لوگوں کی ہوگی، نہ کہ اہل ایمان کی یا اسلام کی، اور یہ عقل والوں کے لیے ہی اس میں نشانیاں ہیں۔ بے شک بے شک یا اللہ ہمیں بھی ان نشانیوں سے سبق حاصل کرنے والا بنا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔